ایران کے درمیان ہونے والے تیسرے دور کا مذاکرہ، یعنی یہ تیسری مرتبہ وہ دونوں ممالک ایک ساتھ بیٹھیں گے اور مذاکرہ کریں گے، تو تیسرے دور کا مذاکرہ شروع ہونے جا رہا ہے جنیوا میں پھر۔ یعنی پہلے دور کا مذاکرہ عمان میں ہوا، دوسرے دور کا مذاکرہ جنیوا میں عمان کے سفارت خانے میں ہوا، اب تیسرے دور کا مذاکرہ بھی جنیوا ہی میں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر جنیوا میں ہونے جا رہا ہے 26 فروری کو بروز جمعرات، یعنی جمعرات کے دن۔ مذاکرات میں امید ہے اس بات کی کہ ڈیل ہو جائے گی، معاہدہ طے پا جائے گا۔ عباس عراقچی صاحب جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، جبکہ دوسری طرف اسٹیو وٹکوف جو کہ امریکہ کا ایلچی ہے، صدر ٹرمپ کا ایلچی ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، اور وہ اس مذاکرے میں اہم رول اور اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک انہوں نے مذاکرہ اور معاہدہ اور ڈیل کیا کیوں نہیں ہے، یہ بات کیوں نہیں مان رہے ہیں، ان کو تو ابھی تک بات مان جانا چاہیے تھا، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے اسٹیو وٹکوف سے۔ وٹکوف نے فاکس نیوز کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کو مذاکرہ ابھی تک طے کر لینا چاہیے تھا، معاہدہ طے کر لینا چاہیے تھا، ڈیل کر لینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے، امریکی صدر نے یہ دھمکی دیا ہے کہ ہم نے تو فوجی تیاریاں مکمل کر لی ہے اور ہم ایک لمیٹڈ اسٹرائک کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں، اگر وہ مذاکرہ نہیں کریں گے اور معاہدہ نہیں کریں گے اور ڈیل پر نہیں آئیں گے تو پھر ہم پہلے لمیٹڈ اسٹرائک کریں گے، یعنی لمیٹڈ اسٹرائک سے مراد منتخب مقامات پر ہم حملہ کریں گے، اور منتخب مقامات پر حملہ کرنے کے بعد پھر ان کی طرف سے اگر جوابات سخت آئے تو پھر ہم باضابطہ جنگ کا اعلان کریں گے۔ یہ ان کا اصل مشن اور اصل مقصد ہے، اسی وجہ سے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بہت ساری تیاریاں کر لی ہے، اور یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ڈیل کیوں نہیں کر رہے ہیں، معاہدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، جھک کر ہمارے سامنے آ کیوں نہیں رہے، یہ جملہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس جملہ کے کہنے کے پیچھے کا اصل منشا، کہنے کے پیچھے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پورا مشرق وسطیٰ ہمارے تابع ہے، پورا مشرق وسطیٰ اسرائیل کے تابع ہے، UAE متحدہ عرب امارات نے ابراہیم ایکارڈ کر لیا ہے، اسرائیل کے تابع ہے، مصر نے دوستی کر لیا ہے ایجپٹ نے، وہ اسرائیل کے تابع ہے، اردن اسرائیل کے تابع ہے، بحرین اسرائیل کے تابع ہے، قطر انہی کی اطاعت کرتا ہے، سعودی عرب انہی کے ساتھ دوستی رچایا ہوا ہے، پاکستان کو بھی کوئی بیر نہیں ہے، یعنی پوری مسلم دنیا ان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں اور دوستی کے ساتھ اپنے سفر کو آگے طے کر رہے ہیں، تو پھر یہ صرف واحد ایران ایسا کیوں ہے؟ ان کو بھی جھک جانا چاہیے، ان کو بھی دوستی کر لینی چاہیے، بات مان لینی چاہیے، ہماری اطاعت میں آ جانی چاہیے، یہ اصل میں وہ جملہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایران ہے کہ انہوں نے اپنی تیاری کر رکھی ہے، ایران پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اگر ڈیل میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، یورینیم افزودگی کا جو معاملہ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے اوپر سے بندشیں ہٹا دیجئے، آپ ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹا دیجئے، آپ ہمارے اوپر جو پابندیاں لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں معیشت میں جو کمزوری آ رہی ہے، اقتصادی اعتبار سے ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے، اس کو ہٹا دیجئے تو ہم بھی بم نہیں بنائیں گے اور ہماری اور آپ کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے۔ یہ بات طے ہو سکتی ہے انٹرنل طریقے سے اور خفیہ طریقے سے، اور اگر یہ بات طے نہیں ہوتی تو جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ جنگ اس لیے ہو سکتی ہے کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ میزائل نہ بنائیں، اور یہ میزائل بنا رہے ہیں، تو میزائل کے سلسلے میں بات آ کر کے اٹک رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ تیسرے دور کا جو مذاکرہ شروع ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں عباس عراقچی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ فائنل ڈیل ہو سکتی ہے اور معاہدہ اپنے آخری انجام تک کو پہنچ سکتا ہے، تو وقت کا انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔